تیسرا کیس وہی عزت ہتک کا بھی پیش ہوا. اب کورٹ میں چل رہا ہے, ساری کنسنٹریشن وہاں ہے کہ وزیر اعظم کے اس اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس پر خواجہ آصف نے اور تحریک انصاف نے اور ایک دو پارٹیوں نے اور مقدمہ کر دیا ہے کہ صاحب اسپیکر کی رولنگ دینے کا حق ہی نہیں ہے, اور وزیر اعظم کو کام سے روکا. جب کل کورٹ نے جو رولنگ دی, انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ اپیل نہ کر کے گویا یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ سزا کا فیصلہ حتمی ہے, یعنی کہ سزا تو ہو چکی ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کورٹ کی انٹرپریٹیشن پہ اسپیکر کیا کرتا ہے, رولنگ دیتا ہے کہ نہیں دیتا, اس کو دینے کا حق ہے کہ نہیں, وہ مسئلہ. اس کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اسپیکر کو بھی, وزیر اعظم کو بھی, اٹارنی جنرل کو بھی, اور بھی شاید کسی کو جاری کر دیے گئے ہیں کہ چلو بھی آؤ پیش کرو, بتاؤ کیا قصہ ہے, کیا تم چاہتے ہو, تمہارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, تمہارا موقف کیا ہے. تو 3 تو کل بڑے کیس تھے جی, اور وہ اسلام افتخار کے کیس نے باقی تمام. اچھا, ان کو والد صاحب نے گھر سے, انہوں نے بتایا کہ جی والد صاحب نے گھر سے کہا کہ آپ نہ گھر آئیں نہ کوئی رابطہ کریں, تو ان کو تو گھر سے چھٹی ہوگی. ان کا وکیل بڑے کانفیڈنس سے بول رہا تھا کہ ایک ایک چیز کو غلط ثابت کریں گے. آج ایک اخبار میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں غیر ملکی دوروں پہ گیا تھا, میرا ایک دوست ہے وہ خلیل, اس نے ارینج کیا تھا, لیکن یہ نہیں بتایا تھا اس نے کہ یہ بیریئر ٹاؤن کے ذریعے کر رہا ہے, اور جب مجھے جب پتہ چلا تو میں نے پیسے سارے واپس کر دیے. تو یہ کہانی خیر جو بھی چلے گی, جو بھی اس کا رزلٹ نکلے گا, جو بھی اس کا انجام ہوگا, جو ہونا چاہیے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن اس پر ہمارے ہاں ایک بڑی گرما گرمی ہو گئی ہے. اور میرے خیال میں چیف جسٹس, دیکھیے دوسرے کورٹ میں بھی جاتا ہے تو فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی انفلوئنس کیا, ایک تو بات یہ. دوسری بات ہے یہ بڑی جرت کا کام ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ سن رہے ہیں, ہر قسم کی بات برداشت کر رہے ہیں, اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ فیصلہ اس کے خلاف ہونا چاہیے تو فیصلہ دیتے ہیں. اپیل کا حق اس کے ہوگا, اپیل پہ دوسرا کورٹ کرے گا, اس میں یہ نہیں بیٹھیں گے. یہ بھی ایک بات کو غور کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس کو پریفر کرنا چاہیے کہ وہ خود اس مقدمے کو زیادہ قوت کے ساتھ سنیں بھی اور فیصلہ بھی کریں گے. اور جہاں تک انصاف کے تقاضے ہیں, جو انٹر کورٹ اپیل ہو سکتی ہے, اس میں دوسرا اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا کہ جی سزا دے دی جائے. کوئی کمیشن قائم ہوگا, کچھ اور صورتحال پیدا ہوگی, انکوائری جائے گی, نیب کے پاس جائے گی, کیا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں تو بات کی ہیں, دیکھنے کی ہیں, اور اس میں اصل کلپریٹ تو بنتا ہے جی جو وہ تو اب بچ نہیں سکتے نا جی, اگر دیکھا جائے قانون کے مطابق. جنہوں نے رشوت دی ہے اور جنہوں نے لی ہے, انہوں نے کس مقصد کے لیے لی ہے وہ ثابت کر دی جائے تو وہ کہاں بچیں گے, یہ تو دوسری بات ہے. وہ ان کا بچنا بھی اس طرح مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ثابت تو کیا جائے نا. ابھی تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہے, یا ثبوت اس نے دیکھے ہیں, یہ بھی کوئی نہیں کہتا جی. اور ادھر جی ہمارے پینٹا صاحب, وزیر دفاع لیون پینٹا, جو پہلے CIA کے چیف تھے جب اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی تھی, انڈیا پہنچے ہوئے ہیں, اور وہاں سے کہہ رہے ہیں جی ڈرون حملے تو جاری رہیں گے. ایک دن پہلے ہی پاکستان نے ناظم الامور کو بلا کے کہا تھا کہ بھائی ڈرون حملے بند کرو, یہ غلط ہے. پاکستان نے پہلی بار اس طرح احتجاج کیا ہے اور صاف کہا. انہوں نے کہا صاحب وہاں 9/11 کے پلانر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی القاعدہ کے لوگ, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ بتایا کہ انڈیا کی فوج جو ہے لنچ پن ہے, ہمارے لیے بڑی اب امپورٹنٹ ہو گئی ہے, اور اس کے افغانستان میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور کرے گی, اور بہت سی کرے گی. تو میرا یہی تبصرہ ہے کہ اگر بات اب انڈیا کی فوج تک ہی آپ پہنچی ہے تو پھر میرے خیال میں آپ ہتھیار ڈال ہی دیں. پورا لطیفہ آپ کو یاد ہوگا, سنا بھی ہوگا, اپنے مختلف ورژن ہے اس کے. وہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ بات اگر اب انڈیا کی فوج تک آپ پہنچی ہے تو بھائی ہتھیار ڈال دو. وہ طالبان سے لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے, وہ تو تامل ناڈو سے نہیں لڑ سکے تھے, وہاں سے دم دبا کر بھاگنے میں 45 سال گئے تھے. تو اس قسم کی امیدیں امریکہ نے جو لگا رکھی ہیں کہ کبھی چین سے بڑھا رہے ہیں, کبھی کس سے بدل دے رہے ہیں, کچھ زیادہ ہی ہیں, یہ چلے گا نہیں, معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا جی. اور رول ادا کرنے وغیرہ کی بات جو ہے وہ ادھر ہماری کانفرنس ہو رہی ہے. اچھا, میں ایک بات کہتے کہتے رک گیا, بھول گیا کہ صبح تو اٹارنی جنرل نے کہا, شام کی بات کر رہا تھا کہ زاہد حسین بخاری کو بحریہ ٹاؤن والوں نے اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے. زاہد حسین بخاری کون ہے؟ یہ وہ جو حسین حقانی کے وکیل تھے, پہلے بھی ایسا ہی ایک اونگا بونگا مقدمہ انہوں نے لڑا ہے. تو وہ تو صاحب اگر ان کو مقرر کیا تو شور شرابہ ہوگا, اور وہ بائیکاٹ کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے, شور مچائیں گے. لیگل بیٹل سے زیادہ یہ ایک پولیٹیکل بیٹل جگتا ہے, بنتی جائے گی. اور اس مقصد کے لیے اگر ان کو کھڑا کیا گیا ہے تو دوسری بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کہانی لمبی ہے, اور جب اپنے لوگوں کو حکومت نے آگے کر کے ان کو لڑانا ہوتا ہے تو وہ زاہد بخاری کو آگے کرتے ہیں. حسین حقانی بیچارے اسی مارے گئے. ملک ریاض سمجھدار آدمی جان جائیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد جی دوسری, آج ہمارے شہباز شریف صاحب نے جی لیپ ٹاپ 1,25,000 اور یوتھ پالیسی کا اعلان.
عورتوں کو 15% خواتین کوٹا دی, انٹرنشپ 50,000, کچھ اس قسم کی بہت سی باتوں کا اعلان کیا ہے. نئے سال کے لیے جو ان کی یوتھ پالیسی ہے اس کا آغاز کیا ہے, اعلان کیا ہے, اور بہت سارے کام انہوں نے کہا کہ 6 ماہ میں ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے اگر ہمارے ہاتھ میں یہ سارے معاملات آ جائیں. کیسے ختم کریں گے, یہ منصوبہ ان کے پاس ہوگا, لیکن شاید کر سکتے ہیں. سی این جی کی پورے ملک میں ہڑتال ہو گئی ہے جی, کچھ اسٹیشن کھلے بھی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ٹیکس لگایا جو ادھر سے مضامین آنے شروع ہو گئے ہیں, اشتہار بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی آپ سوئی گیس کو اس کام کے لیے, سی این جی کو اس کام کے لیے ضائع کر رہے ہیں. اب تو سوئی گیس نہیں رہی, کئی جگہ سے نکلتی ہے, اس کو اس کام کے لیے ضائع کر رہے ہیں, آپ ایندھن میں جھونک رہے ہیں یا گاڑیوں میں پھونک رہے ہیں. اس سے اگر آپ بجلی پیدا کریں تو ملک کا انرجی کا سارا پرابلم کرائسس جو ہے سالو ہو سکتا ہے. کھاد اس کو بنائیں, کھاد بنانے سے جو مہنگی کھاد باہر سے لاتے ہیں اور ہماری ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہیں اس سے حرف آتا ہے, تو وہ بھی ایک طرح کی بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں. اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں اب کی جا رہی ہیں, اور اس کی بس اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے جی 3 معاہدے ہوئے ہیں, ایک معاہدہ ہوا ہے, 4 معاہدے ہوئے ہیں, ایک معاہدہ ہوا ہے, ایک ایم او یو سائن کیے گئے ہیں, اور ہم بہت سے کام مدد لینا چاہتے ہیں. آبی ذخائر کی تعمیر میں, یہ کھدائی وغیرہ سندھ میں خاص طور پہ 2 پروجیکٹس پہ کام کرانا چاہتے ہیں. شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے, اس کانفرنس کی بڑی اہمیت ہے جی, بڑی اہمیت ہے اس سچویشن میں جس میں ہم ہیں آج کل. دیکھتے ہیں کیا صورت بنتی ہے اور کیسا نقشہ ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے. بہرحال جی اسی کے ساتھ لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد حاصل ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ حفیظ اللہ نیازی صاحب موجود ہیں, ہمارے ممتاز تجزیہ نگار. تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. اور کہا جی کہ وہ بحث ہو رہی تھی وہاں پاک ٹی ہاؤس میں, تو کہ یہ جو سلیم شاہد ہیں اس نے غزل لکھی ہے, میر سے اچھی غزل ہے. انہوں نے کہا ان سے پوچھو مظفر علی سید سے, بڑے نقاد ہیں یہ کہ کہتے ہیں. ان کو سنائی گئی کہ یہ غزل کا نہیں, اس کی غزل پڑھی ہے. تو بعد میں کہا کہ سید صاحب آپ نے یہ کہہ دیا. تو نے کہا کیا میں کہتا کہ میر کی غزل ان سے اچھی ہے. تو میں نیگیٹو طریقے سے کہہ سکتا ہوں. اچھا جناب کیا ہو رہا ہے, یہ تو سارا کیس جو کیس میں تو سب باتیں آ گئی ہیں, بہت ساری ہیں, تو کیا اب لڑائی کیا لگتی ہے؟ بہت دنوں سے پھیلی ہوئی تھی, بلکہ عمران نے بھی ایک انٹرویو میں کہا, کل دکھایا گیا, وہ بھی بہت پہلے کہا تھا کہ سازش ہو رہی ہے, مجھے پتہ ہے سب علم ہے ان کے خلاف, چیف جسٹس کے خلاف, لیکن چیف جسٹس اس سے اور زیادہ مضبوط بن کے نکلے گا. دیکھیں جی میر صاحب, میں نے تو کوئی 1 مہینہ پہلے پیپلز پارٹی کے بہت ہی اہم آدمی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی, اور میں نے ان سے ایک عام سی بات تھی بظاہر, لیکن اس کی اہمیت آج بڑھ گئی ہے کہ میں نے انہیں کہا جی کہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں, چیف جسٹس سو موٹو لے لے گا. وہ میرے سے اتنی لمبی بحث کی کہ چیف جسٹس سو موٹو نہیں لے گا. میں نے کہا چلو دیکھا جی, لیکن آپ نے ذرا برابر کوئی اس قسم کی چیزیں سامنے لے کے آئے, وہ سو موٹو لے لے گا. اور سو موٹو کے بعد جو اس کا وقار ہے, سب اس کو مزید 4 چاند لگ جانے تھے.